دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دل کو چھو لے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ایک فقیر کی دعا اور اس کی بے بسی ایک انوکھے انداز میں خدا کی عدالت تک جاتی ہے۔ ایمان، صبر اور انصاف کا یہ قصہ آپ کے دل میں گہری چھاپ چھوڑے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ہاں، آخر تک سننا کیونکہ یہ کہانی ہر پل دلچسپ ہوتی جائے گی۔ یہ بات آج سے 2400 سال پرانی ہے، جب شام نور نامی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک پرانا خستہ حال مکان تھا۔ اس میں ایک غریب فقیر زید رہتا تھا، جس کا چہرہ بھوک اور تنگی کے مارے زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے گال پچکے ہوئے، رنگت سیاہ اور جسم میں ہڈیاں نمایاں تھیں۔ اس کے کپڑوں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پیبند نہ لگا ہو، مگر اس کا صبر اور خدا پر یقین پکا تھا۔ وہ ہر روز اپنے رب سے یہی دعا مانگتا: اے دونوں جہان کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور پیدا کیا تو مجھے حلال روزی عطا فرما۔ صبح سے شام تک زید یہی دعا مانگتا: اے خدا، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، مجھے ایسی روزی دے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ سالوں یہی دعا مانگتا رہا۔ پڑوسی کبھی ترس کھا کر اسے کھانا دے دیتے، جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ جاتی، مگر کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، کہتے: یہ داڑھی والا کیا بکتا رہتا ہے، اس کا خدا سے زور تو دیکھو، لگتا ہے کسی نے اسے بھنگ پلا دی۔ روزی کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں نبی اور رسول بھی آئے، انہیں بھی محنت کرنی پڑی۔ یہ نکما کیسے سمجھ بیٹھا کہ بغیر محنت کے دولت ملے گی۔ کوئی ہنستے ہنستے کہتا: حضور، اگر خزانہ ہاتھ لگ جائے تو ہمیں بھی کچھ عنایت کرنا۔ مگر زید اپنی دھن کا پکا تھا۔ لوگوں کے تنوہے سے اس کی دعائیں کم نہ ہوئیں۔ ایک رات اس نے دعاؤں کا ایسا سلسلہ باندھا کہ صبح ہو گئی، مگر وہ رکا نہ۔ اچانک ایک موٹی سی گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زید نے گائے کو دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ اے خدا، تو نے میری دعا سن لی، مجھے یہ موٹی گائے بھیج دی۔ وہ خوشی سے بار بار شکر ادا کرنے لگا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا: کیا خوبصورت گائے ہے، اس کے چمڑے کی قالین بناؤں گا، سینگوں کا سرما، آدھا گوشت غریبوں میں بانٹ دوں گا اور آدھا انہیں بھی دوں گا جو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو بچے گا اس سے میں اپنا گزر کر لوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے چھری اٹھائی اور گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے ایک ریڑے پر لاد کر قصاب کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس کی بوٹیاں بنائے۔ قصاب اپنا سامان تیار کر ہی رہا تھا کہ ایک آدمی سر پیٹتا چیختا چلاتا وہاں نکلا۔ اس نے زید کا گریبان پکڑا اور بولا: اے ظالم، تو نے میری گائے کیوں ماری؟ میں نے کتنے ناز سے پالی تھی، میں اپنے آرام سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا، تو نے میری سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی۔ وہ آدمی شور مچا رہا تھا اور ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ زید بولا: بھائی، تجھے غلط فہمی ہوئی، یہ گائے تیری نہیں، یہ تو خدا نے مجھے بھیجی ہے۔ میری سالوں کی دعا رنگ لائی اور میرے رب نے یہ گائے مجھے دی۔ وہ لوگوں سے کہتا: اے لوگوں، کیا میں روز دعا نہ مانگتا تھا کہ خدا مجھے روزی دے؟ آج میری محنت کا پھل ملا، اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ یہ اس کی گائے ہے۔ گائے کا مالک غصے میں بولا: کیا بکواس کر رہا ہے؟ آتو تاو پاگل ہے یا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ زید نے کہا: میرا ایک ہی جواب ہے، یہ گائے میرا رزق ہے جو خدا نے مجھے سالوں بعد دیا، اس لیے میں نے اسے ذبح کیا۔ او گائے کا مالک چلایا: چل، تیرا فیصلہ اب قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ اس نے زید کو 2-4 گھونسے بھی لگا دیے۔ وہ زید کو گلیوں میں گھسیٹتا چیختا: اے لوگوں، سنو اس داڑھی والے کی بکواس، یہ میرا مال ہڑپ گیا اور کہتا ہے دعاؤں سے ملا۔ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوتے گئے، کہتے: یہ دعا فروش ظالم ہے، بھلا دعاؤں سے کون دولت مند ہوتا ہے؟ کوئی چیز کا مالک وہی ہوتا ہے جو اسے خریدے، بھیک میں پائے یا کسی کی خوشی سے ملے۔ انہوں نے کہا: آ تو گائے واپس کر، اس کی قیمت دے، ورنہ قید خانے کے لیے تیار ہو جا۔ زید پریشان ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا: اے خدا، تو نے ہی تو میرے دل میں دعا ڈالی تھی، میں نے تجھے دونوں جہان کا مالک جان کر دعا کی، اب جب تو نے سن لی تو یہ ظالم مجھے اندھا کہتا ہے۔ میں اندھا نہیں، نہ میں نے بھیک مانگی، اندھا تو نادانی میں مانگتا ہے، میں نے تو تجھ سے مانگا۔ گائے کا مالک بولا: اب کیوں آسمان دیکھتا ہے؟ دھوکے سے خدا رسی دکھاتا ہے، جب تیرا دل ہی مردہ ہے تو کیوں آسمان دیکھتا ہے؟ پورا شام نور ہلچل مچا اٹھا۔ زید نے سر سجدے میں رکھا اور بولا: اے خدا، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اتنے میں وہ لوگ قاضی حمید کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نیک اور انصاف پسند تھے۔ گائے کا مالک بولا: قاضی صاحب، میری گائے بدک کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا، آپ اس سے پوچھیں یہ ظلم کیوں کیا؟ قاضی صاحب نے زید کو بلایا اور پوچھا: بتا، تو نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ زید بولا:
اے انصاف پسند قاضی صاحب، میں 7 سال سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے حلال روزی دے۔ یہ بات پورا شہر جانتا ہے، مرد عورت بچے سب۔ وہ میری پھٹی پرانی قمیص پر ہنستے تھے۔ اب کسی سے تصدیق کر لیں کہ یہ فقیر سچا ہے یا نہیں۔ اتنی مدتوں کے بعد میرے گھر میں یہ گائے آئی اور میں نے خوشی میں اسے ذبح کیا تاکہ اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دوں۔ قاضی صاحب بولے، بلا وجہ کے عذر مت دو، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو پیش کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے فیصلہ کروں جو شریعت میں باطل ہے؟ بتاؤ، یہ گائے تجھے کسی نے بخشی یا تو نے خریدی؟ بہانے مت بناؤ، تو اس کی قیمت دو یا کسی سے قرض لے کر دو۔ زید مایوس ہو گیا، بولا، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو یہ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ فریاد کرتا، اے میرے دل کے حال کو جانے والے، تو ہی اس قاضی کے دل میں میری حقیقت روشن کر۔ قاضی صاحب کے دل میں رحمی جذبہ جاگا۔ انہوں نے بولا، میں اس فقیر کو 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، کل تک یہ مقدمہ ملتوی ہے تاکہ میں تفتیش کر سکوں۔ گھر جا کر قاضی صاحب عبادت میں مشغول ہو گئے اور سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ بستی سے باہر جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں۔ وہ بولے، اس فقیر کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مل لینا۔ قاضی صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ فوراً جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں انہوں نے وہی جھونپڑی دیکھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، اے نیک قاضی، اندر آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ نے زید اور گائے کے مالک کے مقدمے کے بارے میں بتایا۔ قاضی صاحب کو غصہ آیا اور وہ واپس لوٹ آئے۔ عدالت پھر لگی، لوگ جمع تھے، کچھ زید کو سزا دلانا چاہتے، کچھ گائے کے مالک سے ہمدردی رکھتے۔ گائے کا مالک غصے میں بولا، یہ فقیر ظالم ہے، اسے سزا دو۔ قاضی صاحب نے کہا، خاموش رہو، اپنی گائے اس فقیر کو معاف کرو اور مقدمہ واپس لو۔ گائے کا مالک چلایا، یہ کیسا انصاف، میں ہرگز نہ مانوں گا۔ قاضی صاحب بولے، جب خدا نے تیرے گناہ چھپائے تو تاؤ بھی صبر کر، وہ پھر بھی نہ مانا۔ قاضی صاحب نے کہا، اب تو اپنا سارا مال اس فقیر کے حوالے کرو ورنہ اور سزا ہوگی۔ گائے کا مالک سر پیٹنے لگا، اپنے ظلم اور بڑھا دیا۔ جب وہ نہ مانا تو قاضی صاحب بولے، اب تو میری بات نہ ماننے پر تلا ہے، لہذا تیرا ایک اور گناہ کھلتا ہے، تیری بیوی اس فقیر کی لونڈی اور تیرے بچے اس کے غلام۔ یہ سن کر گائے کا مالک زمین پر لوٹنے لگا۔ لوگ ترس کھا کر قاضی صاحب سے گزارش کرنے لگے، یہ فیصلہ ظلم ہے۔ قاضی صاحب بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا راز کھلے، سب میرے ساتھ جنگل کے دریا کے پاس چلو۔ وہاں ایک گھنا درخت تھا۔ قاضی صاحب بولے، اس درخت کے نیچے ایک قتل ہوا تھا۔ یہ گائے والا جس کا نام حارث ہے اصل میں ایک غلام تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کیا اور یہاں دفن کیا۔ یہ فقیر زید اسی مالک کا بیٹا ہے۔ حارث نے اپنے مالک کا سارا مال ہڑپ لیا اور اس کی لونڈی سے شادی کر لی۔ حارث کی بیوی کو بلایا گیا جس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ لوگ جنگل میں اس درخت کے قریب جمع ہوئے، کھدائی کی تو ہڈیوں کے ساتھ ایک خنجر بھی ملا جس سے حارث نے قتل کیا تھا۔ قاضی صاحب بولے، خدا نے اس راز کو چھپایا مگر اس ظالم نے خود اپنا گناہ کھول دیا۔ اس نے اپنے مالک کو یہاں مارا اور اس کے بیٹے کو ایک گائے کے لیے گھسیٹا۔ انہوں نے حکم دیا، اس ظالم کو اس درخت سے باندھ دو۔ حارث کو باندھا گیا اور اسی خنجر سے اس کا قصاص لیا گیا۔ جھونپڑی والے بزرگ اس مقدمے کے گواہ تھے جنہیں یقین تھا کہ خدا اس ظالم سے حساب لے گا۔ لوگ قاضی صاحب کے پاس معافی مانگنے آئے، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے فیصلے پر شک کیا۔ ایک ظالم مارا گیا، ایک لاچار دوبارہ زندہ ہوا اور ہر شخص کا خدا پر یقین تازہ ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی شام نور کی وہ کہانی جہاں دعا اور انصاف نے مل کر ایک نیا سورج اگایا۔ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ۔